رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے صحابہ کرام کو یہ بیان کر دیا تھا، انا محمد بن عبداللہ، میرے صحابہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا، جعلنی فی خیرہم، تو کائنات میں سے سب سے بہترین مجھے بنایا۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جب پیدا کیا تو کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو چن لیا اور پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا، جو خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، انا الماحی الذی یمحی بی الکفر۔ لوگوں، میری آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو وصف عطا کیا وہ الماحی کا ہے۔ کفر کس طرح دنیا پہ چھایا ہوا تھا، میری بعثت کے بعد کفر کے تمام پہلو ختم ہو گئے۔ انا دعوت ابراہیم، میں ہی ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور میرے بارے میں ہی اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، اور میں ہی تمہیں یہ کہتا ہوں، انا سید ولد آدم ولا فخر، مجھے کائنات کا سرتاج بنایا ہے اللہ رب العزت نے، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے ذات کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی یہ الفاظ بول رہے ہیں، کان احسن الناس وجہا، چشم فلک نے آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، وکان احسنہم خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ کس طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 10 سنين فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطْ۔ 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی میں خدمت گزار تھا، مجھ سے کوئی نوک پلک غلط بھی ہو جاتی، لیکن آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی اگر بات کی جائے تو صحابی بیان کرتے ہیں، كان أشد حياء من العذراء في خدرها
دنیا کے اندر کسی عورت کے اندر بھی اتنی حیا نہیں ہوگی جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا سے نوازا تھا. اور دنیا کے اندر اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، لیکن صحابی بیان کرتے ہیں کہ خوشبوؤں کی سردار کستوری اور عنبر کو کہا جاتا ہے. ما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطيب من ريح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آج تک عنبر اور کستوری میں اتنی خوشبو نہیں پائی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی سے نکلنے والے پسینے میں خوشبو تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ذات کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں بنایا، آپ کی ہر بات کو بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا. آپ کی زندگی کے ہر زاویے اور رویے کو پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفه الآن. میں جانتا ہوں مکے کے اندر پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک آنکھوں سے نوازا تھا، ایک ایسا معجزہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوا. آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مثل زر الحجلہ انڈے کی شکل میں مہر نبوت تھی. نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. تم صفوں کو درست کیا کرو وگرنہ تمہارے چہروں میں بھی اللہ اختلاف پیدا کر دیں گے. پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی بات اللہ کے رسول نے اس لیے ہی کی کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں انی اراکم من وراء ظہری. میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تمہارے پاؤں کے درمیان تم اپنے پاؤں کو بھائی کے پاؤں کے ساتھ نہیں ملاتے تو جو فاصلہ ہوتا ہے وہاں بکری کے بچے کی طرح شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے نوید سنائی، خوشخبری سنائی من سد فرجہ بنى الله له بيتا في الجنة ورفع له بها درجة. اس لیے پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح ملایا جائے، محبت، الفت، مودت اور اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں یوں ملا لیا جائے کہ کوئی خلا باقی نہ بچے تو دو انعام کا یہ انسان مستحق ٹھہرایا جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتوں کا نزول کیا. عصر کا وقت ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، چند قطرات پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور پھر اپنے چہرہ انور پہ پانی لگایا. وہی قطرات ایک پیالے میں ڈالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے کے اندر رکھا. صحابی کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اعطی قوت 30. یہ وہ ذات اقدس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 30 لوگوں کی طاقت سے نوازا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت فواتح الکلم وجوامع. مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا
فواتح الکلم سے نوازا، مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیوں سے نوازا، مجھے اللہ رب العزت نے اعطیت مفاتیح الارض زمین کی چابیوں سے نوازا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزوں سے نوازا جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں میرا رعب داخل ہو جاتا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا۔ فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاة فلیصلی، میری امت میں سے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کر لے۔ وأحلت لی المغانم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ وأعطیت الشفاعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کمال سے نوازا، قیامت کے دن ساری کائنات پریشان ہوگی، کوئی پیغمبر بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پوری کائنات اس پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے گی اور میں اللہ سے سفارش کروں گا، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، طلب کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس وقت پھر کائنات کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، ولا فخر، اور میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا، وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت، آدمیت بشمول انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٍ، سب سے پہلے میں ہی اللہ کے سامنے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنبِيَاءِ تَبَعًا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہی ہوگی۔ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا۔ وَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ، مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر سے نوازا ہے جو کسی کے نصیب میں نہیں ہو سکا، جو بھی وہاں آئے گا میں اس کو حوض کوثر کے جام پلاؤں گا۔ فَمَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَ أَبَدًا، جو بھی آئے گا میں اسے پلاؤں گا اور جو وہاں سے پی لے گا اس کو پھر بقیہ زندگی پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے تک میں ہی پہنچوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے میں ہی جنت میں جاؤں گا اور جنت میں جانے کی سفارش کروں گا۔ اللہ رب العزت اس پیغمبر کی سفارش کے ہمیں بھی مستحق بنائے اور قیامت کے دن جنت میں اسی پیغمبر کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔